MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اس امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زبان پر اللہ رب العالمین جاری و ساری نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ایک کے حقوق بیان کیے، ہر ایک کے اپنے کیا حقوق بنتے ہیں، والدین کے حقوق بچوں پر کیا بنتے ہیں، بچوں کے حقوق والدین پر کیا بنتے ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق دوسرے پڑوسیوں پر کیا بنتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق آپس میں ایک دوسرے پر کیا حق بنتے ہیں۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ایک مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے انسیت رکھی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہ اے لوگوں، میں نے آپ کو ایک مرد ایک عورت کے ذریعے سے، ایک مذکر اور مؤنث کے ذریعے سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہو، آپس میں ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو دوسروں کے لیے وہ باعث خیر ہو سکتا ہے تو تم ان کے لیے خیر بن جاؤ، اور اگر کسی کے لیے شرط بنتا ہے تو تم اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے دل میں اللہ نے ایک ایسی انسیت رکھی ہے کہ کوئی بھی شخص اکیلے تنہا رہنا پسند نہیں کرتا۔ معاشرے کا کوئی بھی فرد کیوں نہ ہو، کوئی بہت کم ایسے دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی چلا جائے جنگلات میں، پہاڑوں میں جا کر زندگی بسر کر لے، یا کوئی ایسا ہو کہ پورے خاندان سے کٹ جائے اور اپنی آپ کی زندگی الگ زندگی گزارنے لگ جائے۔ ایسے بہت کم لوگ ملیں گے کہ گنے چنے لوگ جنہوں نے اس طرح کا عمل کیا ہوگا، ورنہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ وہ انسانیت کے قریب رہنا چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی زندگی کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے شعوب و قبائل لتعارفوا، خاندان ہم نے بنائے، رشتہ دار ہم نے بنائے، پڑوسی ہم نے بنائے، تمہارے ہمسائے ہم نے بنائے، ان کے ساتھ تم آپسی پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارا کرو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پڑوسیوں کے کچھ حقوق اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اور آج ہمیں یہی گفتگو کرنی ہے کہ ایک پڑوسی پر کیا حق بنتا ہے۔ ایک گھر کے بازو کو رہنے والا، دکان کے بغل میں رہنے والا، کالج میں ایک ساتھ پڑھنے والا، بزنس ایک ساتھ کرنے والا اور زندگی ایک ساتھ گزارنے والا، اور ایسے لوگ جو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کو پڑوسی کہلاتے ہیں، ان کے بھی اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں، ان کے بھی اسلام نے کچھ ایسے آداب بتلائے ہیں کہ ان حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ایک روایت مسلم شریف کی ہے، راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، رواہ مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی بھی وحی لے کر جبرائیل نازل ہوتے، قرآن کی آیتیں لے کر جبرائیل نازل ہوتے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنے کی آیتیں لے کر نازل ہوتے، تو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کو بتلایا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتلایا کرتے تھے۔ ما زال عربی کے اندر جب زالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کسی چیز کے تواتر کی دلیل ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز مسلسل ریگولر کیا جائے تو وہاں پر عربی کے گرامر میں ما زالہ کا استعمال کرتے ہیں کہ کوئی کام لگاتار ہو رہا ہو یا کنٹینیو کوئی کام چل رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما زال جبریل، جب کبھی بھی جبرائیل آتے تھے تو یوصینی بالجار، میرے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ گویا کہ انہیں انہو سیورثہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو بھی اس کے مال میں اس کا وارث بنا دے۔ اللہ اکبر۔ وارث کون بنتا ہے؟ باپ کی اگر دولت ہے تو بیٹے وارث بنتے ہیں، بیٹیاں وارث بنتی ہیں، اور ان باپ کا مال بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کی گئی، اتنی نصیحت حضرت جبرائیل کرتے تھے، میں گمان کرتا تھا، میں خیال کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انہو سیورثہ، کہ پڑوسی کو بھی تمہارے مال میں سے حقدار بنا دیا جائے، وارث بنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول کا واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عبد الرافع ایک صحابی تھے، رافع رضی اللہ عنہ، وہ آ کر ان سے انہوں نے سودا کیا۔ ایک گھر کے بارے میں سودا تھا کہ 400 درہم جو ہے وہ دینے کے لیے تیار تھے رافع، کس کو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو۔ ایک گھر کے بدلے 400 درہم دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اے رافع، جس گھر کی قیمت تم 400 درہم بتلا رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ یہ گھر کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے کہ مجھے یقین ہے کہ اس گھر کی قیمت جو 400 درہم دینا چاہتے ہو، کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر کی قیمت اس سے زیادہ ہے، اور فلاں شخص مجھے اس گھر کی قیمت 5000 دینار دینا چاہتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ 5000 دینار۔ آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دینار اور درہم ایک کرنسی کے نام تھے۔ آج ڈالر اور پیسہ، روپیہ، یہ جو چلتا ہے، اس طریقے سے اس زمانے میں دینار جو ہوتے تھے سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، اور جو درہم ہوتے تھے وہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت رافع حضرت عبداللہ کو کیا دینا چاہ رہے تھے؟ 400 درہم دینا چاہ رہے تھے، یعنی چاندی کے سکوں سے خریدنا چاہ رہے تھے۔
اور دوسرا شخص ان کے پاس اس گھر کو کس سے خرید رہا تھا؟ 5000 دینار سے اس گھر کو خریدنے کے لیے تیار تھا. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اے رافع، میں اس گھر کو زیادہ قیمت پر بیچنا چاہتا ہوں، زیادہ قیمت پر میں چاہوں تو دے سکتا ہوں، لیکن آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، لیکن میں کم قیمت میں بھی آپ کو گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں. کہاں کتنا لمبا فاصلہ! آج کے دور میں 4 لاکھ اور 15-20 لاکھ کا فرق، 400 کہاں پر اور 5000 دینار کہاں پر. کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر کی ویلیو اتنی زیادہ تھی، آپ کے گھر کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اس کو سونے کے سکوں سے خریدنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور آپ اپنے پڑوسی کو چند درہموں میں، چند چاندی کے درہموں میں بیچ دے رہے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سودا اس لیے کیا کہ مجھے حضرت ابن عمر کی مسلم شریف کی روایت یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما زال جبریل یوصنی بالجار، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس جب کبھی بھی جبرائیل آتے تو مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے، اور انہ سیورثہ حتی ظننت انہ سیورثہ، میں گمان کرتا کہ کہیں پڑوسی کو میرے مال میں وارث نہ بنا دے. یہ حدیث مجھے یاد آئی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کی قیمت کو کم درہموں میں ہی میں نے جو ہے حضرت رافع کو دے دیا. اللہ اکبر! صحابہ کرام کے زندگیوں کیسی تھی کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے کم دام میں بھی وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ حدیث، وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تعلیمات. آج ہمارا کیا حال ہے معاشرے میں؟ پڑوسیوں کے تعلق سے ایسا ماحول ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ انسان صبح اٹھتا نہیں کہ پڑوسیوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی، پڑوسیوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عرب کے نزدیک ایک مقولہ مشہور ہے، الدار قبل الجار قبل الدار. کیا کہتے ہیں عرب؟ سعودی عرب میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لیا کرو. کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی گھر اگر خریدنا ہو تو اس گھر کو خریدنے سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھ لو کہ پڑوسی کیسا ہے. اگر پڑوسی اچھا انسان ہے، دیندار ہے، نمازی ہے اور اچھے سلوک کا انسان ہے، اس کا کیریکٹر اچھا ہے، تو اس گھر کو اگر زیادہ قیمت دے کر خریدنا پڑے تو اس گھر کو خرید لو. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر پڑوسی صحیح نہیں ہے، پڑوسی بدکار ہے، پڑوسی زناکار ہے، پڑوسی برا ہے، تو ایسے گھروں سے اپنے آپ کو بچا لو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک بڑا محل ہو لیکن اس کا پڑوسی اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی زندگی میں سکون نہیں دے گا. اور اگر کبھی ایک محل کے بغل میں ایک ایسا جھوپڑا ہے جو غریب کا ہے لیکن وہ دیندار ہے، نمازی ہے، اچھا انسان ہے، اس کے گھر کے بغل میں بھی اگر تمہیں رہنا پڑے تو تم رہ لو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہیں برکتیں دے گا. یہ پڑوسیوں کے حقوق اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت کے ساتھ کیوں بیان کیے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جس جگہ پر زندگی گزارتا ہے اس جگہ میں وہ اپنے آپ کو وہاں پر محصور کر دیتا ہے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے بھروسے گھر سے نکل جاتا ہے. اللہ کے بھروسے گھر سے نکل جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچے گھر میں محفوظ ہیں، حفاظت کے ساتھ ہیں، ان کی کوئی جو ہے ٹینشن نہیں لیتا ہے. لیکن اگر وہی پڑوسی درست نہ ہو، اللہ کی قسم ہے کہ انسان کی زندگی میں کئی ایسی بربادیاں آ جاتی ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا کہ لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کرو،
ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وبذی القربی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور وبذی القربی والیتامی اگر تمہارے گھروں میں کوئی یتیم رہتا ہے، کوئی بیوہ رہتی ہے، کوئی مسکین رہتی ہے یا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ تمہیں خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تمہیں خیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب اگر کوئی پڑوسی ہے اور پڑوسی کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے یا بھائی ہے، پڑوسی کے ساتھ رشتہ دار بھی ہے، اس کے اندر دو کوالٹیز ہو گئی، ایک رشتہ دار کا حق، دوسرا پڑوسی کا حق۔ اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والجار الجنب اگر پڑوسی کوئی غیر ہے، کوئی ایسے ہی آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہے، اس کے ساتھ تمہیں خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تمہیں بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ اسے ضرورت نہ پڑے۔ انسان کیا سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ بالکل غلط فلسفہ ہے۔ انسان کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کبھی کبھی 2 روپے کے لیے 10 روپے کے لیے گھر میں کھانا پکا رہے، نمک کم پڑ گیا، پڑوسی سے لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ کبھی انسان بہت بڑا مالدار ہے لیکن اس کے پاس جلانے کے لیے تیلی نہیں ہے، جلانے کے لیے انگار ڈبا نہیں ہے، تو اسے پڑوسی سے مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے سب کے ساتھ تعلقات ایسے رکھے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بے نیاز ہوں۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو۔ اسی لیے ایک اور روایت مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرے وہی پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ ایک حق کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخی ما یحب لنفسی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، حتی یحب لجارہ او لأخی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے اور اپنے ولی جارہ اور اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے، ما یحب لنفسی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان اپنے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں پسند کرتا ہے لیکن اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، دوسروں کے لیے انسان سب سے لو کوالٹی کی چیز پسند کرتا ہے۔ ایسے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دل میں بات آ جائے کہ بھئی میں اپنے لیے اچھی چیز خریدوں، اپنے لیے اچھی چیز پسند کروں، اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے انسان جو ہے کسی اور چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک گھر کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک گھر کو 4000 دینار میں انہوں نے گھر کو خریدا، حالانکہ وہ گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس گھر کی قیمت 4000 دینار ہی نہیں تھی بلکہ اس سے بھی کم دینار میں اس کو خریدا جا سکتا تھا۔ لوگوں نے کہا ان سے، اس صحابی رسول سے آ کر کہنے لگے کہ آپ نے جو گھر خریدا ہے، آپ نے جو پراپرٹی لی ہے، اس پراپرٹی کی قیمت 4000 دینار نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے، آپ چاہیں تو اس سے کم میں لے سکتے ہیں۔ جب انہوں نے بات سنی تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ وہ صحابی رسول نے کہا کہ میں نے صرف گھر نہیں خریدا ہے بلکہ گھر کے ساتھ ساتھ میں نے پڑوسی کو بھی خریدا۔ پڑوس کو خریدنا یعنی اگر قیمت زیادہ دینی پڑے تب بھی پڑوسی اگر اچھا ہے تو اس جگہ کو لے لینا چاہیے۔ اور اسی پر علماء کرام نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت کیا کہ اگر انسان اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا مال اگر بیچنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے، اس کے بغل میں جو رہتا ہے پڑوسی، اس سے اسے اجازت لینا ضروری ہے، اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یعنی کیسی اجازت؟ اس میں دو چیزیں، ایک اگر کوئی تمہارا اس کے اندر پارٹنر ہے
ایک جگہ میں، ایک علاقے میں، ایک دکانداری میں، یا ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں، اگر ایک شخص بیچنا چاہتا ہے تو اس کے اپنے پڑوسی کو پوچھ لے کہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں، میں یہ خریدنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ اس کو لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اگر وہ بغیر بولے کہ اپنے پڑوسی کے اس حق کو چھینتا ہے زیادہ پیسوں کے لیے یا کوئی اور مقصد کے لیے، اپنے پڑوسی کو سنائے بغیر، اپنے پارٹنر کو سنائے بغیر اگر وہ کسی زیادہ دینار میں بیچ دیتا ہے، تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو بلایا جائے گا، بلا کر اس جگہ کو واپس کر دیا جائے گا اور پڑوسی کو دلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی شریعت دیکھیے کتنی اہم شریعت ہے، اسلام کی تعلیمات کیسی تعلیمات ہیں۔ ہاں ایک اور مسئلہ، علماء دین جو سعودی عرب کے دارالافتاء کمیٹی ہے، اس میں انہوں نے ایک فتویٰ یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی اجنبی پڑوسی ہے اس کے لیے پوچھنا شرط نہیں ہے۔ اجنبی پڑوسی ہے، آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اگر بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں پڑوسی کو پوچھے بغیر بھی، لیکن پوچھ لینا ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانك۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی سالن تیار کرو، جب تم کوئی سالن گھر میں تیار کرو تو فاکثر ماءها، تم اس کے سالن میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، پانی زیادہ ڈال لیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہتے ہیں وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، تاکہ تم اس سالن کو اپنے پڑوسی کو بھی دے سکو، اپنے پڑوسی کو بھی اس سالن کو تم پیش کر سکو۔ اور اگر تم پیٹ بھر کر کھا لیا، تم نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے یہاں آپ جواب دہ ہوں گے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سوتا رہا اور آپ نے جو ہے پیٹ بھر کر کھا لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ تو یہ پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص کا گزارا ہوا، نبی کے پاس سے ایک شخص کا گزارا ہوا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ان فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وهنا تصدق بالصبار من العقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة۔ مسند احمد قال الامام الشعيب الارناؤوط رحمہ اللہ هذا حدیث حسن۔ کیا کہتے کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا، وہاں سے جاتے ہوئے اس نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کی نمازوں کے تذکرے بہت ہیں، بھئی یہ بہت بڑا نمازی ہے، بھئی یہ دیندار ہے۔ کچھ لوگ جو دیندار ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یذکر فی صلاتی، ان کی نمازوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ پہلی صف میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بہت دیندار شخص ہے۔ وصیامہا، روزہ بھی رکھتے ہیں، وصلاتہا، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے وصدقتہا، اس مال صدقہ خرچ کرنے میں بہت آگے ہیں، ان کی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی آپ کیا کہیں گے کہ یہ شخص یہ سب کام کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، دین کے کام کر رہا ہے، لوگ سب تعریف کر رہے ہیں، بھائی چندہ بہت دیتا ہے، بہت مالدار، بہت دیندار، نمازی، سب کچھ ہے، لیکن غیر انہا تؤذی جیرانہا، لیکن وہ شخص اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے پڑوسی کو گالیاں دیتا ہے، اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ صبح اٹھا نہیں کہ صبح لڑائیاں شروع، صبح اٹھا نہیں کہ محلے میں مسائل پیدا ہو جاتے، انسان جو ہے کبھی کچرا لے کر اس کے گھر میں ڈال دیا، وہ اس کے گھر میں ڈال دی۔ ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں کہ وہ ان مسائلوں کے ذریعے سے یہ اسلام ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو دیکھیے جنت اور جہنم میں جانے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔
اس شخص کے بارے میں اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، قال ہی فی النار، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ کیسا؟ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اس کا تذکرہ بہت ہو رہا ہے، لوگ سب نمازی بولتے ہیں، صدقہ دینے والا بولتے ہیں، لیکن کیا کرتا ہے؟ زبان سے گالی، بات کرے تو گالیاں دینا، لڑائیاں کرنا، محلے میں لڑنا، گھروں میں لڑنا، اور دکانوں کے پاس لڑنا، یا کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی میں لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے میں دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں، وہ گھر ہی خالی کرا رہا ہوتا نہیں کہ تو کہاں تو ایسا پورا محلے میں اس کا روب بیٹھنا، ایسے کام کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایسا شخص کیا کرے گا؟ جہنم میں جائے گا کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ پھر آگے اس شخص نے پوچھا، قال یا رسول اللہ فإن فلانة يذكر من قلة صلاتها، ایک شخص ایسا ہے جو نمازیں بہت کم پڑھتا ہے، نمازوں کا اس کا اتنا تذکرہ نہیں ہے، وہ سیام یا قلت سیامها، اس کی روزے بھی کم ہیں، اور وہ صدق و قلت صدقتها، اور صدقہ خیرات بھی بہت کم کرتا ہے، اسے نہ تو نمازیں زیادہ ہیں، صدقہ خیرات زیادہ ہیں، نہ روزے زیادہ ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی وہ شخص وَهُنَا تَصَدَّقُ بِالسَّوَارِ مِنَ الْقِطْ، کہ اگر اس کے پاس پنیر کا ایک ٹکڑا بھی آ جاتا ہے تو اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے پڑوسی کے لیے نکالتا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے، اپنے پڑوسی اپنے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، چاہے دکان مکان گھروں میں کہیں بھی رہتا ہو انسان، پارٹنر ہو، ساتھ میں رہتا ہو، ہاسٹلوں میں بچے، نوجوان بچے کالجوں میں، ہاسٹلوں میں پڑوسی برابر نہیں ملا جس کی وجہ سے بچہ برباد ہو گیا، عادات و اخلاق ایسے گمراہ کن ہو گئے کہ جس کی وجہ سے بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ پڑوسی اچھا ملنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر دوستی کرنا ہو تو آگے والے شخص کے اخلاق کو دیکھ کر دوستی کرے۔ اگر آگے والے کے اخلاق صحیح نہیں ہے، آپ دوستی کر رہے ہیں، آپ کا تعلق ہے، لیکن اس کے تعلقات آپ پر ایسے اثر انداز ہوں گے کہ آپ بھی ان کے ساتھ رہتے رہتے آپ کا رویہ چینج ہو جائے گا، آپ کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کچھ لوگ زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جس کا کوئی اندازہ نہیں، اور خود بخود وہ چیزیں جو ہے اثر انداز کرتی ہیں۔ پڑوسی ساتھ میں رہنے والے صرف گھر کے پڑوسی نہیں، اسی لیے علماء نے کہا کہ پڑوسی سے مراد دکان مکان جہاں کہیں بھی انسان پارٹنر ہو، ساتھ میں رہنے والا ہو، یا دوستی ہو، پڑھنے والے بچے ہو، کالجوں میں، مدارس میں، اسکولوں میں، جہاں کہیں بھی ہوں، کام کرنے والے چاہے لیبر کام والے ہوں، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ساتھ میں رہنے والا اچھا ہونا، پڑوسی اچھا رہنا۔ اگر وہ نہیں رہا تو جیسے ایک مچھلی تالاب کو برباد کرتی ہے، ویسے ہی وہ شخص کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ نہیں مول صاحب ہمارا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ویسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا، ویسا چھے ہمارا بزنس ہی چھو، ہمیں کرتی سوچ وہ جھوٹی بولتے، دھوکہ دیتے، فلا کرتے، تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ یا فی النار، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اور جو شخص نمازیں کم پڑھ رہا ہے، روزہ صدقہ خیرات کم ہے، لیکن پڑوسی اچھا ہے، ساتھی اچھا ہے، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اچھا ہے، اس کا کیریکٹر اچھا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پڑوسیوں کے کئی ایک حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو کوئی شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے اور آخرت پر اس کا یقین ہے، تو آگے کہتے ہیں کہ فلا یؤذی جارہ، تو اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھ میں رہنے والے کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کی زندگی میں ایک حدیث میں 4 چیزیں اگر مل جائیں، انسان کی زندگی میں اگر 4 نعمتیں مل جائیں تو وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے، سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اگر مل گئی تو سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر بیوی صحیح نہیں ملی تو اس کی وہ بد نصیبی سمجھیں۔ پھر آگے فرمایا کہ خوش نصیبی کی علامت دوسری یہ ہے کہ المرکب الہنی، اس کے پاس سواری اچھی ہو، اس کے پاس سواری اچھی ہو کہ وہ جانے آنے میں اس کے لیے سہولت ہو، تو ایسا شخص خوش نصیب ہے۔ اور تیسری چیز الجار الصالح، پڑوسی نیک ملنا، ساتھی اچھا ملنا، دیندار ملنا، اخلاق والا ملنا، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، بزنس کرنے والا، اچھا نیک انسان مل گیا تو سمجھ جاؤ کہ اس کی زندگی سنور گئی۔ پھر آگے کہا کہ المکان الواسع، کشادہ مکان، اتنا یعنی بنگلہ نہیں بلکہ ایسا مکان جس میں انسان کشادگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اگر یہ 4 نعمتیں انسان کو دنیاوی زندگی میں ملتی ہیں تو ایسا شخص سب سے بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کی زندگی میں ہی خوشیاں اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ، جتنے بڑے بڑے کبیرہ، زنا کرنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا اور جو ہے گالی دینا، جو کبیرہ گناہ، ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کبیرہ گناہ جو ہے ان گناہوں سے بھی کوئی بڑا گناہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کر لے۔ یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ۔ انسان پڑوسی کے ساتھ اچھا رہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا خیال کرتے ہوئے، اپنے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جو ہے کبھی پڑوسیوں کے حقوق کو نہ مارے، اور ایسے نہ ہو کہ جس کے اپنے اخلاق کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے پڑوسیوں پر غلط انداز سے پیش آئیں۔ اور ایک بات اور بتلا دوں، جیسے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، کہ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی آپ ان کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچانا، یا مسلم ایریے میں آ گیا، گھر لے کے رہ رہا ہے، اب اسے اتنا ٹارچر کیا جائے کہ وہ گھر ہی علاقہ ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ ایسے کئی لوگ ملیں گے، ایسے عجیب عجیب غریب لوگ ملیں گے دنیا میں کہ 1-2 ایسے ملیں گے کہ جن کی وجہ سے علاقے والے پریشان رہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ان کے معاشرے میں مسلم کمیونٹی کا نام برباد ہوتے رہتا ہے۔ ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غیر مسلم بھی ہے تب بھی آپ کیا کریں، آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں جب گھر میں کچھ بناتی ہوں تو میرے پاس اگل بغل میں کئی ایک پڑوسی ہیں، اللہ کے نبی میں کسے دوں؟ سب کو تو نہیں دے سکتی، کسے دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے گھر کے چوکٹ سے جس کا گھر قریب ہو اس کو دے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہ تمہارے گھر کے چوکٹ سے جس کا گھر قریب لگا ہوا اس کو پہلے دو، کبھی اس کو دے، کبھی کسی اور کو کھلائیں، کبھی کسی اور کو دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے گھرانوں میں خوشیاں نازل کرتا ہے، ایسے گھرانوں میں اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کی کچھ تعلیمات تھیں۔ تو انسان جو ہے ایک تو اچھا پڑوسی بنے، اور دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بننے کی کوشش کرے، اور جو ہے غیر مسلم ہو یا دوسرے کوئی ہو، ایسے نہ ہو کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے اسلام سے دور ہونے والے ہو جائیں۔ اسلام سے قریب بنائیں، اسلام سے قریب کریں، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے محلے میں اگر کوئی ایک گھر ہے تو اس کو ایسا اپنا اخلاق پیش کرے کہ پورا گھرانہ مسلمان بن جائے، پورا گھرانہ مسلمان بن جائے۔ ان کے اخلاق، ہمارے اخلاق ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کی قرض داری کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کاملہ
اللہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جائز خواہشات کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے جائز خواہشات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشانیوں میں جہاں کہیں بھی مبتلا ہوں اے اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر دینداری نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔